السلام علیکم. موسم تبدیل ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ہواؤں کا رخ لگتا ہے کہ جہاں سخت ترین ہوائیں چل رہی تھیں وہاں، اور جہاں دھند تھی وہاں کچھ معمولی سی کمی آئی ہے. دھند چھٹ سی گئی ہے، کچھ ہواؤں کا رخ بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے. اب یہ جو نمی ہے موسم میں وہ کس قدر اور کس حد تک بیٹھے گی یہ دیکھنا باقی ہے. کس کس کو افیکٹ کرے گی. یہ جو سردی کی لپیٹ میں ہم آنے والے ہیں اس سے پہلے کتنی سرد مہری نظر آئے گی اداروں میں اور سیاسی جماعتوں میں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. 21 اکتوبر ان کی ڈیٹ ہے. اس پہ کوئی اور بات نہیں ہوگی، وہ کنفرم ہے، وہ آئیں گے. اب آیا وہ لندن سے لاہور آتے ہیں یا لندن سے وایا کہیں اور سے آتے ہیں، یہ دیکھنا باقی بھی ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عمران ریاض صاحب بہت عرصے بعد ان کو آج بازیاب کرا لیا گیا، اور بہت اللہ کا شکر ہے کہ وہ تشریف واپس لے آئے ہیں. لیکن ان کی نہ مینٹل کنڈیشن اچھی ہے، نہ فزیکل کنڈیشن اچھی ہے. جن حالات سے انہیں گزارا گیا ہے یہ سب کے لیے ایک بہت ہی ایسا موقع ہے جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے زندگی کس قدر تنگ کر دیتے ہیں اور پھر کس قدر ہم پارٹیزن بن جاتے ہیں، پھر ہم پر یہ معاملات ہوتے ہیں. اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے خان صاحب کو. اس پر اب کیا ہوا، کیونکہ اس کے بعد پنجوتا صاحب نے یہ بتایا، مروت صاحب بھی ان کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوا ہے، منتقلی کی خبر غلط تھی، لیکن یہ ہونا ہے اور ہونے والا ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب کا بڑا واضح ایک فیصلہ موجود ہے اور انہوں نے کہا انتقامی سیاست کا نشان نہیں بنانا چاہیے. اور یہ معاملات کس قدر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو فورن فنڈنگ کا معاملہ تھا اس کو بھی ڈی لسٹ کر دیا ہے. جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا پاکستان تحریک انصاف پہ، اس کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے اس کی، کیونکہ سنوائی جاری تھی، سماعتیں ہو رہی تھیں، اب اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. اب یہ ہواؤں کا رخ ایسے تو نہیں تبدیل ہوتا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے. اب یہ میاں صاحب نے بڑا دعویٰ کر دیا، بڑے قومی مجرموں کو شناخت کر لیا، اس لیے یہ مصیبت آ گئی ہے، یا ویسے بھی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہر لحاظ سے رکھنی ہے. انصاف کے بھی معاملات ظاہر ہے کہ کسی کو لائیں گے تو اڈیالہ میں رکھیں گے یا اٹک میں رکھیں گے، جہاں ایک ہوگا وہاں دوسرا بھی تو ہونا چاہیے. اگر اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب. عرفان قادر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب کور کمیٹی کا حصہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے. عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں، آئین کو اور قانون کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. کہا دیجیے گا کہ ہواؤں کا رخ آپ کو بھی تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے منتقل کر کے، اٹک سے منتقل کر کے اڈیالہ لایا جائے، اور یہ قانون کا ہی احترام ہے جس کی مد میں آج عمران ریاض صاحب بھی بازیاب ہو گئے. یہ قانون ہی کا احترام ہو رہا ہے جس میں قومی مجرموں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں قانونی اور آئینی تقاضوں پر پوری اترتی ہیں آپ کے نزدیک، اور یہ اسپیشلی الیکشن کمیشن والا معاملہ بھی ڈی لسٹ ہونا؟ جی، اب یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ کیا تبدیل ہو رہا ہے، اور کیا آپ پاکستان کے قانون کو موم کی ناک سمجھتی ہیں کہ جدھر کی ہوا کا جو رخ ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرف چل پڑتا ہے. تو ماضی میں تو ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو فیصلے بھی پھر اسی ڈائریکشن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے، اور اس چیز کو کسی بھی سیاسی پارٹی نے چیک کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سیاستدان تو آپس میں لڑائی جھگڑے میں ہر وقت رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور بڑے بڑے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے جب عدم اعتماد ہوا تھا خان صاحب کے خلاف تو وہ آ کے تو اپنا رول ادا کرتے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن، لیکن ان کی کوشش تھی کہ وہ پھر برسر اقتدار آ جائیں جلدی میں، اور اسی جلدی میں الیکشنز جو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے، اور وہ اب جا کے تو جنوری میں انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو اس لیے یہ جو ہواؤں کا رخ ہے بالکل یہ میٹر کرتا ہے پاکستان میں، اور چند لوگ ہیں جو کہ یہ ساری صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں. اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں وہ بھی ہیں، اور اس میں ہمارے کچھ ادارہ جات بھی ہیں. تو آپ کی باتوں سے بھی کچھ لگ رہا ہے جیسے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اگر میں آپ کو کھل کے بات کروں تو مجھے بظاہر تو اس کا کوئی علم نہیں ہے ہواؤں کے رخ کا، لیکن قانون کا رخ جو ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ وہ ہواؤں کے رخ کے ساتھ ہی چلتا ہے. تو اس سے زیادہ میں کیا آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟
اچھا ٹھیک ہے, قانونی موقف پہ تو اگر آپ دیکھیں تو آج اعتراضات جمع ہو گئے ہیں. جو سوال اٹھائے گئے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل میں, آج تمام لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اپنے اپنے جو ہے پٹیشن کے حوالے سے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیسز کو, وہ اپنے اپنے جوابات جمع کرائیں. وہ سوالات کی بڑی لمبی فہرست ہے قادر صاحب, ہم نے ایک پوری کھلی سماعت میں دیکھا ہے کہ کتنے سوالات اٹھائے گئے. اب اس کے واضح طور پر اس کا 3 اکتوبر کو جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے زیر بحث آئے گا. لیکن ساتھ ساتھ 28 ستمبر کو آپ دیکھیے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے جو فیصلہ تھا اس کے خلاف بھی جو پٹیشنز تھی ان کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا. یہ 3 چیف جسٹسز جو سوبر ہیں, گلزار صاحب, بندیال صاحب اور تیسرا نام میں بھول رہی ہوں, اگر آپ کریکٹ کر دیں مجھے تو, بٹ میں کہہ رہی ہوں یہ لوگ جو تھے یہ نہیں کر سکے, سوری گلزار صاحب اور بندیال صاحب. تو آپ کو لگتا ہے فائز عیسیٰ صاحب اس میں کوئی ایسی چیز کر سکیں گے جس سے قانون کا رخ بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ وہ جس طرح آپ نے کہا موم نہیں ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں سے جو ایک عدالتی فیصلوں سے آپ ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ملک کی جو بہت سی جو قوتیں ہیں جو کہ ساری دنیا میں ہر ایڈمنسٹریشن میں کوئی نہ ہر سسٹم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیچھے سے سب کو کنٹرول کرتے ہیں. تو عدالتیں جو ہے وہ ملکوں کی تقدیر اس طرح سے نہیں بدلا کرتی. ان کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ کرے. اس سے زیادہ ان کو اپنی جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. بہرکیف اب یہ جو دھرنا کیس ہے اس پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ جو ریویو فائل ہوئے ہیں, ایک کیس میں میں بھی وکیل ہوں, اور چونکہ جب تک یہ فیصلہ ہو نہیں جاتا میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں بھی اس میں ایک وکیل ہوں. تو یہ آپ نے مجھے ایسی بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا کہ میں فی الحال ٹھیک ہے, میں آپ کو بند گلی نہیں, میں آپ کو راستہ دے رہی ہوں سر. دوسرا یو ٹرن لے لیتے ہیں, یو ٹرن لے لیتے ہیں. اور ایک منٹ مجھے شاہین صاحب کو کامنٹ لینے دیجیے گا. ساتھ میں ہمیں قادر مندوخیل صاحب نے بھی جوائن کیا, بہت شکریہ سر آپ کا بھی. شعیب شاہین صاحب, یہ ہواؤں کا رخ, آپ کی یہ محنت اور آپ کی انتھک جو کوششیں اور کاوشیں ہیں انصاف کی بنیاد پہ, جسٹس عامر فاروق صاحب پر بھی آپ نے اعتراض اٹھایا تھا. آج آپ کو تھوڑا سا اگر آپ ان سے معافی مانگنی ہو تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. آج انہوں نے فیصلہ دیا ہے, اور اگر وہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر درست فیصلہ ہے تو پھر جسٹس عامر فاروق کے اوپر اعتراض نہیں بنتا تھا. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لالی پاپ دے کے آپ یہ فیصلے جو کہ ضمانت کے فیصلے ہیں, پہلے بھی انہوں نے کیا کیا, سارے فیصلے اسی جج کے پاس, متعصب جج کے پاس بھیجے اور خود کہا کہ وہ آرڈر انلیگل ہے. اس کو 25 دن لگائے آرڈر سسپینڈ کرنے میں. اور صرف یہ نہیں کیا, ٹیریان والا کیس آج تک اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے. ہر وہ کیس آج بھی ضمانت کا کیس ٹاپ پرائرٹی ہوتا ہے. انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے کہا پہلے یہ فیصلہ کریں گے ان کیمرہ ٹرائل ہونا ہے یا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہونا ہے. تو اس کا فیصلہ تو آپ اس وقت کر سکتے تھے جب ٹرائل سٹارٹ ہوگا. آپ بے شک ان کیمرہ کریں, آؤٹ آف ٹرائل کریں, اوپن ٹرائل میں کریں, لیکن کوشچن یہ آتا ہے کہ آپ فیصلہ تو کریں ضمانت بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو آپ اگر مینیج کر کے یہ چیزیں کریں گے تو ہمارا تو ان سے پہلے دن کا اعتراض ہے کہ آپ اس طریقے سے جو آپ باعث جج ہیں آپ ان کیسز کو نہ سنیں. ہم نے رائٹنگ میں اپلیکیشن دی ہے اور سپریم کورٹ میں ٹرانسفر اپلیکیشن بھی فائل کی ہے. نہ سپریم کورٹ میں کیس لگائے اور یہاں انہوں نے اپنی اپلیکیشن جو ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن تھی ود ریزنس اور بائسنس کی ہم ساری یہ ثبوت کے ساتھ ان کو لگا کے دی. انہوں نے اس کو سنے بغیر ڈسمس کر دیا, اور سنے بغیر نہیں بلکہ ڈیڈ لائن میں اس کو ڈسمس کر دیا. چلیں خیر یہ باتیں بات کی ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہواؤں کے رخ بدل گئے آپ کے بقول یا بدل رہے ہیں. تو مجھے بتائیں وہ خواتین جو سپریم کورٹ کی 2023 کی ججمنٹ ہے, رپورٹڈ ججمنٹ ہے, پرانی تو ہے ہی ہیں, لا بھی یہ کہتا ہے کہ جتنے ہینس کرائم میں بھی ہوں تو خواتین کا ضمانت کا فرسٹ پریفرنس ہے, ان کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. آج ضمانتوں پہ رہا ہوئی ہیں, انہوں نے دوبارہ کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا. اسی طرح آپ باقی ماضی کی تو تفصیلات کو چھوڑ دیں. آج مجھے بتائیں کدھر ہیں صداقت عباسی, کون اٹھا کے لے گیا, کدھر ہے عثمان ڈار, کون اٹھا کے لے گیا, شیخ رشید کہاں ہے, ظہور مشوانی کہاں ہیں, عبد الکریم کہاں ہیں, اویس کدھر ہیں, غزین عباسی کدھر ہیں, اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ طرز عمل کو ہواؤں کا رخ کہیں گے تو پھر وہ کون سا حماد اظہر کدھر ہیں, حماد اظہر کدھر ہیں, مراد صاحب کدھر ہیں, باقی لوگ کدھر ہیں, مراد سعید صاحب کدھر ہیں. پھر میں بھی آپ سے سوال کروں گی کدھر ہیں, تو پھر یہ کدھر ہے کا معاملہ کر لیتے ہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. سر یہ تو کدھر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک جگہ. مجھے یہ بتا دیں حماد اظہر کدھر ہے, مراد سعید کدھر ہیں, اٹھا کر لے گئے ہیں,
آپ مجھے بتا دینا وہ انڈر گراؤنڈ اور جو اٹھنے سے پہلے غائب ہو گئے جن کو اللہ نے پتہ نہیں کہاں اٹھا کے رکھ دیا ہے. اچھا تو عمران ریاض کدھر تھے آج تک؟ لیکن کدھر تھے وہ؟ کن کے کہنے پہ وہ اٹھائے گئے؟ سر وہ اپنی سے پوچھے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں کیا کہہ سکتی ہوں. پولیس کی کسٹڈی سے کہا مجھے سر ہمیں بھی ایسے ہی غائب کیا گیا، ہمارا بھی کسی نے پتا نہ کیا. چھوڑ دیں ہواؤں کا رخ پلیز. مجھے اس بات پہ مت لے کر آئے کہ میں اپنی بھی کوئی اپنی سیڈ سٹوری آپ کو سناؤں. یہ بتا دیں سر نہ کریں، کسی کو برا وقت نہ آئے، کسی کو برا وقت نہ آئے. سن لیں، کیا آپ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے لے جایا جائے؟ ہمارے ملک میں کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی عدل و انصاف نہیں ہے. میں بالکل جسٹیفائی نہیں کری، میں کہہ رہی ہوں اگر جو کارروائی میں ملوث افراد ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں گے تو اس کے انڈر جو آتے ہیں وہ بھی تو غائب ہوں گے نا سر. اگر وہ اپنی مرضی سے غائب ہو جائیں گے تو ان کو اٹھایا بھی تو جائے گا، ان کے نیچے جو ٹیئر ہے سیکنڈ ٹیئر اس کو بھی تو اٹھایا جائے گا. ان کے بعد کیا آپ اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ وہ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ وہ آپ ان کو حاضر کر دیں، ہم ان کو بھی حاضر کروا دیں گے. آپ ان کو حاضر تو کریں. کمال کی بات ہے. کیا آپ نے فنڈامنٹل رائٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کو آپ نے صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے رکھے ہیں؟ آپ جیسی صحافی اگر یہ بات کرے گی تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ ٹی وی اسٹیشن بند کر دینے چاہیے. پھر ہمیں وہ جو ہے نا میں نے کیا ایسا کہہ دیا ذرا معذرت کے ساتھ ٹیلی ویژن اسٹیشن بند کریں. جس کو میں چاہیں صرف آپ یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے والد صاحب کو نقصان ہوتا ہے تو مجھے آنا چاہیے سامنے. جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، کوئی قانون آئین ان کو دفاع نہیں کرے گا. کوئی ان سے پوچھے گا تو انلیگل ہوگا، پوچھنے والا سوال کرنے والا انلیگل ہوگا. آپ کے لیے سوال کرنے والا انلیگل ہوگا. جس کو غائب کیا گیا، اٹھایا گیا، جس کے بنیادی حقوق ہیں ان کو معطل کر دیں، کوئی بات نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب چاہیں اٹھا کے لے جائیں. ہاں لیکن آپ غائب حاضری میں آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا مجھے یاد نہ دلائیں. آپ اپنا رائٹ پہلے بتائیں، آپ پہلے پیش ہو. میں کہہ رہی ہوں اگر میرے کسی کو لوائقین کو کسی میں سے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، اگر میں ذمہ دار ہوں تو مجھے کھڑا پیش ہونے کے بعد سن لیں عدالتوں کے. اب آپ یہ بتائیں، عدالت جب 15 دفعہ ضمانتیں دے دے، آپ نے پرویز الہی کو رہا کرا دیا؟ مجھے بتا دیں شہریار افریدی کو اب آ کر بابا ستار اگر کنٹیمپٹ نوٹس نہ کرتا آپ رہا کرا سکتی تھیں؟ شیریں عدالتوں نے کیا کہا ہے؟ عدالتوں نے بے بسی اپنے سامنے کھول کے رکھ دی کہ ہمارا کام ہے آپ کے حق میں مسئلہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس سیاستدانوں کے لیے اپنے دور میں کچھ ہوتے ہیں، دوسرے کے دور میں کچھ ہوتے ہیں. آپ نے کہہ دیا آپ مجھے بھی سنگل آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں بائسڈ ہوں یا میں آپ کو لگتا ہے میں فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے نا سر کہ آپ لوگوں کی سیاست بدل جاتی ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس بول جاتے ہیں. عمران ریاض کے لیے بھی وہی ہے، میرے لیے بھی وہی ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں نے یہ نہیں کہا شاید میرے الفاظ مت ڈالے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مراد سعید کے بدلے آپ عثمان ڈار کو اٹھا لو. میوزک آپ حماد میں نے یہ نہیں کہا صداقت عباسی کو اٹھا لو. شاہین صاحب میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں. یہ کہتی ہیں کہ کسی نہیں آپ نے خود کہا. چلے میری آپ کی بحث الگ ہے، آپ نے جو سوچ. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا جو ذمہ دار ہے وہ کدھر ہے، آپ ان کو بھی حاضر کر لیں. آپ ان کو غائب کیا تو میں کہہ رہی ہوں آپ نے بھی ان کو غائب کیا ہوا ہے. تو یہ غائب اور غیر حاضر ہونے سے یہ سب معاملات پہ. اچھا سر مجھے آگے بڑھا چلے شاہین صاحب میری آپ کی بحث سن لیں. جب عدالتیں انصاف دینے سے اپنے آپ کو بے بس تصور کریں، وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کو رہائی نہیں دلا سکتے جب تک آپ جائیں پریس کانفرنس نہ کریں، یہ عدالتوں کے کون آئے گا جو عدالت سے آ کر انصاف دینے آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائیں؟ آپ غائب کر دیں. سر اب میں بنیادی بات پر جاؤں گی. اگر میں ایکشن ریکارڈ کی طرف جاؤں گی تو آپ نے مجھے پھر کٹہرے میں لے آنا ہے. آپ لوگوں نے کیوں قانون سازی نہیں کی؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں پروٹیکشن کی؟ آپ نے کیوں نہیں جرنلسٹ کو پروٹیکشن کے لیے ملنا ہے؟ آپ نے کیوں کوئی بات نہیں کی؟ آپ نے سیاست دانوں کو سیو کرنے کے لیے کوئی قرارداد کیوں نہیں لائے؟ یہ وواد آپ کا ہے میرا ہے. سن لیں نا. دیکھیں آپ ہوسٹ بنے، آپ گیسٹ نہ بنے ہمارے. سن لیں آپ یہ بتائیں. سر مجھے آپ مجھے بات بنیادی طور پر آپ مجھے غلط بات کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آئین نہیں آپ نے چونکہ کہا نا، میں نے آپ کو بات کا جواب دیا. آئین کے ہوتے ہوئے کسی قانون سازی کی ضرورت ہے؟ آئین کے بنیادی حقوق سپریم ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی قانون بھی نہیں بن سکتا.
آئین کی کوئی پروویژن بھی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو مجھے یہ بتا دیں اس آئین کے ہوتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے, وہ پولیس نے کرنا ہے, وہ عدالتوں نے اس کو انفورس کرانا ہے, اور عدالتیں پروٹیکٹیو ہیں. اب میری عرض سن لیں گے, اب میری عرض سن لیں گے. اچھا پہلے میں اسی کا جواب دے دوں, مجھے آگے بڑھنا ہے. ایک بات کا جواب, اس کا بات کا جواب لے لیں, اس کی اس بات کا جواب لے لیں شاہین صاحب, اس بات کا جواب لے لیں, اس بات کا جواب لے لیں. فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ ہے اس کے خلاف سب سے بڑا مدعی کون ہے؟ پی ٹی آئی. اور اس میں ورڈکٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ پڑھا ہو تو آپ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا سر, وہ فیصلے میں لکھی ہے. اگر اس پر عمل درآمد ہوتا, آپ پریزیڈینشل ریفرنس نہ لے کے جاتے تو آج معاملات ڈیفرنٹ ہوتے سر. اس لیے پلیز مجھے مت ڈونٹ اسٹریس اپون اٹ کہ میں آپ کو بتاؤں. آج آپ ریویو کا فیصلہ آ جائے گا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا. اچھی بات ہے, ہو جانا چاہیے, عمل درآمد بھی ہو جانا چاہیے. 28 تاریخ کو لگا ہے, وہ آ جائے گا. یہی تو بات ہے نا سر, یہی تو بات ہے. چلے بات کرے, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا ٹاک شو کا. کس طرح ٹاک شو ہوگا؟ یہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو گھر میں جا کے آپس میں لڑے نا. ہم لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے نا میدان میں, سوال کریں, جواب سنیں. مندوخیل صاحب, اگر ایک بات انہوں نے بنیادی طور پر غلط کی ہے تو میں اس غلط کو تھوڑا سا درست کرنے کا توقع رکھتی ہوں. سوری اگر آپ کو وقت ضائع ہوا. آپ غلط کو کہہ دیں نا, مگر آپ نے بھی اسی طرح لڑنا شروع کر دیا ان کے ساتھ. بھائی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہو, باقی گیسٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں جیسا تنگ ہو گیا بندہ ہے. جی مندوخیل صاحب, سوری, معذرت. اب بتا دیجئے آپ کا بنیادی طور پر موقف اس پر کیا ہوگا سر؟ دیکھیے بالکل شعیب شاہین صاحب ہمارے محترم ہیں. جو بھی ملزمان کے حوالے سے, چاہے خواتین ہو, مرد ہو, چاہے مسنگ ہو, بحیثیت قانون کے طالب علم, بحیثیت انسانی حقوق کارکن, بحیثیت ایک جیالہ, کبھی بھی ہم نے ان چیز کو اپریشیٹ بھی کیے, نہ کریں گے. اور آرٹیکل 10 ہے, بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے, جو پیپلز پارٹی کے دور میں انسرٹ ہوا ہے. آپ کو ملزم کو وکیل تک, ان کی لواحقین تک, ان کی جو بھی حقوق ہے ان کی رسائی, سب چیز جو ہے نا آپ کو دینا چاہیے. اور میں آپ کی بات سے بھی متفق ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. کاش یہ باتیں شعیب شاہین صاحب کی حکومت میں اور جیل میں ڈالا. جین میلول کے مطابق یہ دونوں وکیل ہیں, میری بات کو غلط ثابت کرے, 6 بجے کے بعد کوئی جج بھی آرڈر کرے تو آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. آپ اس کے علاوہ خورشید شاہ صاحب, اس کے بیٹے کو 2 سال تک, ڈاکٹر عاصم کو آپ لوگوں نے کیا اشر کر دیے, سب کو سامنے. اور اس کے علاوہ صحافیوں کے اوپر جو فائرنگ ہوئے, صحافی جو بیچارے مارے گئے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کاش شعیب شاہین صاحب اس وقت بھی یہ فنڈامنٹل رائٹس ان کو یاد آنا چاہیے. میں ان کی بات سے متفق ہوں, اس کے بدلے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی فنڈامنٹل رائٹس جو نا, چاہے کسی بھی دور میں ہو, کسی بھی حکومت میں, ان کی ملزمت کرنی چاہیے. اور ملزمت ہم نہیں کریں گے تو کل ہمارا ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اور نہیں بھی ہوتا ہے تو ہمیں بحیثیت قانون کے طالب علم ہم اس کے اوپر اپنے کلیئر موقف دینا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ آپ جو بھی ہے سلوک, ایک بندے نے اگر 4000 قتل بھی خدا نخواستہ کیا ہے, ان کو بھی آپ نے ایز اے قیدی اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے, جین میلول کے تحت اس کو سلوک کرنا ہے, اور آرٹیکل 10A کے تحت ان کو ساری وہ فیسلٹیز دینا ہے. ہمارا تو یہ موقف ہے. ٹھیک ہے, میں اگر آپ اجازت دیں مندوخیل صاحب تو ایک اور سوال اگر آپ سے کر لوں تو پھر میں وقفے کی طرف جاؤں. آپ یہ فرما دیجیے گا, یہ جو ہواؤں کے رخ کی تبدیلی کی بات ہم کر رہے ہیں, یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا ایک پوزیشن آ گئی ہے, کوئی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ قومی مجرموں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا, پھر شہباز شریف صاحب دوڑے دوڑے واپس جاتے ہیں. اب تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر شاید دھن چھٹ گئی ہے. تو مندوخیل صاحب, آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی باری آئے گی, ان پر ہوا آئے گی؟ دیکھیں, ہم کسی آواز, کسی روح, کسی اس کے انتظار میں نہ پہلے بیٹھے تھے نہ آج بیٹھے تھے. اور تھوڑا سا جو کے طور پہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, سمندر کے کنارے اگر آپ کبھی کراچی آئیے تو وہاں کبھی کبھار بچے ریت کے ایک گھر, ایک محل بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور ساتھ میں گزرتا ہوا شخص جو ہے اس کو لات مار کے اور اس گھر کو مسمار کر لیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی ہے, مگر نواز شریف صاحب نے ایک ہی جملے میں وہ سارے ریت کی اور جو بھی تعلقات ہے اس کو ایک لات میں مار کے اس کو خراب کر دیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بات کی, لیول پلینگ فیلڈ, آپ مجھے بتا دیں, میں بار بار اس بات کرتا ہوں, میری بات کو ڈینائی کر دیں,
مجھے چیلنج کر دے میں ثابت کروں گا کیا نگراں وزیر اعظم ایک ہفتہ پہلے الف سے پہلے مریم نواز صاحبہ سے ملا نہیں تھا؟ کیا انہوں نے خواہش نہیں ظاہر کی میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کروں گا؟ بمائے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کے اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ 4 وفاقی وزیر جو چیما تھا، کس کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھا، کس کرپشن میں ملوث تھا، کیا تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد آپ فواد جو پرائم منسٹر یا نواز شریف صاحب کی دور کو پرنسپل سیکرٹری تھا، اور پرنسپل سیکرٹری آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پورے بیوروکریسی کا ہیڈ ہوتا ہے اور چلاتا ہے۔ اس کو بھی چھوڑیے، جو شہباز شریف صاحب کا پرنسپل سیکرٹری تھا، کیا نام ہے اس کا، پرنسپل کی جو موجودہ ہے اس کا، وہ شخص ابھی تک بیٹھا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اگر مسلم لیگ نہیں یہ ابھی جو بیٹھا ہوا ہے پرنسپل سیکرٹری، نام اس کا توقیر شاہ صاحب جو ہے شہباز شریف کا بھی پرنسپل سیکرٹری تھا، اور وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی پرنسپل سیکرٹری، پھر سب سے بڑے صوبے کے گورنر مسلم لیگ نون کا بیٹھا ہوا ہے۔ اور شعیب شاہین صاحب اس بات پہ بھی زور دے دے جتنے بھی ادارے پنجاب میں جب پاور کمپنی ہے یا دوسرے بورڈ ہے، ان سب کے سربراہ مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے، ایم پی اور سینیٹر ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میری کمیٹی میں یہ آتے تھے باقاعدہ فخر سے کہتے تھے کہ میں مسلم لیگ نون کو ہوں۔ اگر کوئی مسلم لیگ نون والا مجھے چیلنج کر رہے، میں سارے فہرست، بلکہ فہرست آپ پروڈیوسر صاحب کو بتا دو، پاور کمپنیاں جتنے بھی لاہور، ملتان، فیصل آباد، سب کے ہیڈ یعنی بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ مسلم لیگ نون کے باقاعدہ ایم پی اے، ایم این اے رہ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ، میرا سوال یہ ہے کہ چوکیدار بھی آپ کا، پٹواری بھی آپ کا، تھانے دار بھی آپ کا، ایس پی ڈی پی او بھی آپ کا، ڈی سی بھی آپ کا، اور پھر آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ۔ تو میرے چیئرمین جو بلاول صاحب نے سوال اٹھایا، اور پھر اگلا سوال اٹھاؤں، سندھ کی ترقیاتی کام الیکشن کمیشن نے بند کر دیا، پنجاب کے چل رہا ہے، سندھ کے بیوروکریسی کو سب کو اٹھا کے A1 کے ایس ایچ او تک، تھانے دار تک اٹھا دیے، اور اسلام آباد اور پنجاب کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا، اگلا سوال، خیبر پختونخوا کی کابینہ کو الیکشن کمیشن نے اڑا دیا سارا، مگر وفاق کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سنا میرے یہ سوال ہے آپ سے اور الیکشن کمیشن سے، بلکہ الیکشن کمیشن سے اور نگران سے، آپ سے کیا ہوگا؟ آپ کو تجزیہ نگار ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں، لیکن سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب محسن نقوی صاحب کو لگایا گیا تھا نگراں وزیر اعلیٰ، تو اس وقت بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں، زرداری صاحب کے بیٹوں کی طرح ہیں، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ چیف منسٹر پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن اس پہ بھی اب متضاد سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، خورشید شاہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں، ناصر حسین شاہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ابھی نیوٹرل ہے؟ دیکھیں، پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ جو ہے نا چودھری صاحبان کا رشتہ دار ہے، نزدیک رشتہ دار ہے، اور اگر جملہ بھی کہیں زرداری صاحب نے کہا کہ وہ میرا بچہ ہے، تو زرداری صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو بھی بیٹی کہا ہے، تو کیا وہ پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کو محبت میں، کسی کو اخلاق کے تحت، وہ زرداری صاحب مجھے بھی بیٹا کہتا ہے۔ اگر زرداری صاحب کہتا ہے جو خاتون جو مرد آتا ہے اس کو بیٹا بیٹی کے نام سے پکارتا ہے، تو اگر محبت میں انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے تو آپ نے ہمارے سر پہ ڈال دی ہے کہ وہ ہمارا آدمی ہے۔ اور پھر آپ مجھے بتا دے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے دوسری جماعتیں کیا ہمارا نگراں وزیر اعلیٰ لگتا؟ کیا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہمارا تھا جس نے اس کو منتخب کیا؟ کیا الیکشن کمیشن کے اندر ممبران قادر صاحب ہمارے ساتھ ہے؟ کیا قادر صاحب ہمارے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے منتقل صاحب کا پوائنٹ آ گیا، قادر صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی قادر صاحب سوری آپ کو اتنی بحث بھی سننی پڑی، آپ بھی اگر ناراض، آپ آئی ہوپ ناراض نہ ہو جائیں آپ، لیکن سر میں بات ہی جگہ اتنے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے، آئین اتنا کلیئر ہے، اتنا واضح ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ بحث کرنی پڑی، اور شعیب شاہین صاحب کے لیے اٹموسٹ رسپیکٹ ہے۔ آپ بتا دیجیے گا سر اگر میں تھوڑا سا زیادہ میں نے کچھ بات کی ہو تو، غلط کچھ میں نے کہا ہو تو۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ شعیب شاہین صاحب ذرا زیادہ جذباتی ہو گئے تھے، ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کو آج کل بہت زیادہ پروگرام کرنے پڑتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے پروگرام کر کر کے، تو اس میں نیچرلی کئی دفعہ جذبات کی راہ میں بہ جاتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ان کو اتنا مارجن دینا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی اب یہ رات کا وقت ہو گیا، تقریباً 10 بجے سے زیادہ ہو گیا، میں تو خود اونگ رہا تھا جب مجھے آپ کے چینل سے فون آیا۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا، لیکن یہ چونکہ فیگ اینڈ پہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے، اگر یہی گھنٹہ پہلے ہوتا تو یہ جو اتنی لڑائی جھگڑا ہو گیا یہ نہ ہوتا، تو اس میں شعیب شاہین صاحب کا نہیں قادر صاحب میرا بھی قصور ہے، لیکن آئی تھنک ہم دونوں ہی پیشنیٹ ہیں اپنے اپنے رائٹس کے حوالے سے۔ آپ کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ پاپولر پروگرامز ہوتے بھی اسی وقت ہیں، تو میں اب یہی سمجھتا ہوں کہ
आपस में ये जो एक डिफरेंस पैदा हो गया था, मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गया। और शुएब शाहीन साहब ने जो बातें की हैं, मैं उसके बिल्कुल डिसएग्री उस तरह से नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे कादर मंदू खैल साहब ने फरमाया कि हम सबको बहसियत कौम के आपस में कब तक हम एक दूसरे से बदले लेते रहेंगे। हमें आपस में अफाम व तफहीम के साथ चलना है, आइंदा इलेक्शंस होने हैं, हमें इकट्ठा होना है, हमें अपना रोल जो है पार्लियामान के अंदर प्ले करना है। हम हर वक्त वो अदालतों में जाके पिंग पोंग खेलते रहेंगे, कब तक ये अदालतें जो है ये अनइलेक्टेड लोग जिनकी के सिलेक्शंस भी सही नहीं है, जिनकी अपॉइंटमेंट्स भी सही नहीं है, वो सारी पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए सियासतदानों को चाहिए कि ये भी होश के नाखुन लें, पार्लियामान को मजबूत करें और एक नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं, ताकि अदलिया जो है वो अपना काम करे। वो जो 57,000 केसेस है उनके, वो खत्म हो, ना कि वो यहाँ सियासत को रेगुलेट करें। और इसी तरह पार्लियामान जो है अपना काम करे। और अगर इनमें आपस में अफाम तफहीम पैदा होगी तो इदारे जो है वो भी अपनी जगह पे रहेंगे, उनको क्या जरूरत है बीच में आने की। तो मैं फिर एक दफा कहूंगा कि हमें बहुत सख्त जरूरत है उस NRO की जो कि पहले किया गया था, जिसका कि ठट्ठा उड़ाया गया, जिसका मजाक उड़ाया गया। और मैं आज भी दाद दूंगा आसिफ अली जरदारी साहब के उस 5 साल की, 2008 से 2013, उन्होंने हकीकत है किसी सियासतदान से कोई बदला नहीं लिया और उनके वालिदैन के खिलाफ गलत केसेस बन गए। और मैं बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल के वो केस खत्म करना चाहता था, और आज मैं आपके रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ कि जरदारी साहब ने मुझे रोक दिया था। उन्होंने कहा अगर आप ये खत्म करेंगे तो समझा ये जाएगा कि क्योंकि मैंने आपको अपॉइंट किया, आपने मुझे फेवर किया, ये हमारे जो अदालत के जो लोग हैं जो कि हमारे खिलाफ है, मैं चाहता हूँ उनके जरिए खत्म हो। तो इस तरह से ये जो वो 5 साल का पीरियड था, खास तौर पे बीबी शहीद भी हुई थी, और मैं भी कोई पुराना को पीपल्स पार्टी का उस तरह से नहीं हूँ, मैं तो बल्कि क्रिटिक भी रहा हूँ पीपल्स पार्टी का। लेकिन जिस तरीके से वो 5 साल जरदारी साहब ने, गिलानी साहब ने, इन्होंने गुजारे हैं सब्र के साथ, सबको साथ लेके चले हैं। आइंदा काश ये जो केसेस बनाए गए थे, वो जस्टिस जावेद जो साबिक चेयरमैन थे, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, केसेस बनाए गए, उनके ऊपर एक तलवार लटकाई गई, एक खातून का मामला था, उसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया गया, फिर सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाए गए। तो ये कल्चर हमें वंस फॉर ऑल खत्म करना है। हम सबको अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अना जो है अपनी पीछे छोड़नी है। हमने बहुत बड़ी अभी अना को गिरते देखा, हमारे दोस्त ही हैं वो बंदयाल साहब बेचारे, अब तरस आता है उन पे। यानी इतनी बड़ी उनकी अना हो गई थी कि अकेले अपनी मर्जी से बेंचेस बना के, तो सबको जहां जहां हम हैं, हमें अपनी अना को मारना है, हमें मुल्क को लेके आगे चलना है, और फिर आखिरी दफा फिर कहूंगा उस नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना है, जहां पार्लियामान मजबूत हो और अपने दायरे में रहे, अदालतें अपने दायरे में रह के 57,000 केसेस का बैकलॉग सुप्रीम कोर्ट से खत्म करें। और जब यहाँ अमन अमान होगा मुल्क में, आपस में ये अफाम तफहीम से चलेंगे, पार्लियामान को मजबूत करेंगे, इदारों पे जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ पड़ा हुआ है मुल्क की सालमियत के बारे में, ठीक है, वो सारा जो है उन पे भी बोझ कम होगा। और कादर साहब जबरदस्त गुफ्तगू आपने की है, काश इस पर अमल भी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग द न्यूट्रल पर्सन हियर। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वक्त कम है, थोड़ा सा जज्बाती हो गए मैं भी और शुएब शाहीन साहब भी, लेकिन दोनों बुनियादी तौर पर उसूल की बात कर रहे थे। लेकिन अगर कहीं आउट ऑफ लाइन थे तो मैं अपोलोजाइज भी कर रही हूँ। दोनों गेस्ट से मंदो खेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और शुएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मामलात हैं, जो हवा का रुख तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जरदारी साहब की बात भी जो इरफान कादर साहब ने बिफोर द ब्रेक कही कि इंतकामी कार्रवाई नहीं करने पर बिलीव करते थे, तो यहाँ पर एकदम से एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि कौमी मुजरिम कौन है, और वो कौमी मुजरिम आप भी पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आपके जो पाकिस्तान तहरीक साहब के चेयरमैन हैं वो भी बाजवा साहब का बार बार नाम लेते रहे हैं। तो क्या कोई एक पेज पे आ गए हैं आप लोग, या इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की, अगर आप उनके नए बयानी की तरफ जाएं, उनके शहबाज शरीफ साहब ने जो जुल्म ढाए हैं ये पिछले 16 महीनों में, ज़ारे पीपल्स पार्टी के तो 5 मिनिस्टर थे, 4 कुछ थे JUI के, या 2-4 और कर लें, 75 इनके तकरीबन मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर भी इनका था, तो ज़ारे जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से लेंगे। अब 16 महीनों में जो उन्होंने जुल्म ढाए, उनके पास कुछ है तो नहीं पब्लिक में जाने को। अब मसला ये है कि उनको कोई ना कोई झूठा सच्चा बयानिया बनाना था। अब इसमें भी कोई शक नहीं है, ये जो मोहसिन नकवी है वो भी उनकी चॉइस है। इस वक्त जो केयर टेकर बैठा हुआ है और राजा रियाज, ये दोनों उनके चाहने वाले हैं
چونکہ راجہ ریاض نے بھی اسی شرط پہ گئے تھے کہ جناب میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہولڈر ہوں گا، اور وہ پیارے بھی ہو گئے ان کو، اور ان کی چوائس اور ان کی ایکسٹینشن موجودہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ وہاں پنجاب میں بھی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہا ہے۔ اب آپشن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا میں جھوٹا سچا بیانیہ ڈیولپ کروں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی اگر آپ نے احتساب کرنا تھا، یہ 16 مہینے تھے نا آپ پرائم منسٹر تھے، اور کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز شہباز شریف ان کے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے، آپ نے کیوں کیا؟ پھر جب ایکسٹینشن کی بات آئی تھی تو آپ نے ووٹ کیوں دیا تھا 2019 میں اگر اس نے جرم کیا تھا 2017 اور 18 میں؟ پھر کس کی آشیرواد اور ہیلپ سے لے کر کے آپ ملک سے باہر گئے تھے؟ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف کے بقول ہمیں کہا گیا 2019 میں، باجوہ صاحب نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ پہلے لے لو پھر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ دیں گے، لیکن ہم نے کہا نہیں، دونوں ہمیں ایک دفعہ چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے کہ نہیں جناب ہمیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنی تھی، اور ہم نے دھوکہ فراڈ کر کے تو ہم نے یہ حاصل کیا۔ تو بات یہ ہے کہ پبلک کے سامنے آپ کوئی ایک بیانیہ تو لے کر آئیں، کوئی ایک بات تو کریں جس میں آپ کنسسٹنٹ ہوں۔ لوگ بیوقوف ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ اب شہباز شریف کہتا تھا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں اور مجھے فخر ہے اس بات پہ، اور وہ کہتا تھا ایک فلائی اوور بھی مجھے ان کی مہربانی کے بغیر میں بنا ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ کی کارکردگی تھی، اور آج آپ وہاں بیٹھ کے تو بڑے انقلابی بن گئے۔ وہ جو ڈیل کر کے آئے ڈیل کر کے جائے، ڈیلر بھی کبھی لیڈر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ باتیں صرف فراڈ ہیں، اب لوگ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ آج سوشل میڈیا ہے، لوگوں کے پاس فیسلٹی ہے، آج الیکٹرانک میڈیا ہے، آج آپ کے پاس ایوری انفارمیشن جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں دوسری جگہ پہ پہنچتی ہے۔ آج یہ اس طرح کے ڈرامے بازی کر کے آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور دوسری بات جہاں تک بڑا ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک بات صرف ایک بات کر کے، وہ یہ کہ ان کو اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہا، ہمیں تو کھڑا ہونے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، ہمیں تو کھڑا ہونے کی جگہ تو دی جائے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ الیکشن کراتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، اس جبر اور خوف کی فضا کو ختم کریں۔ آپ سیاسی عدم استحکام جب تک ختم نہیں کریں گے آپ کے ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ آپ ایشین عمران ریاض بہت عرصے بعد واپس اپنے گھر پہنچے ہیں، ان کی نہ مینٹل کیفیت ایسی ہے کہ بات کی جا سکے، نہ ان کی فزیکل حالت ایسی ہے جس پر کوئی بات ہو سکے۔ اب یہ کہاں تھے، کہاں سے بازیاب ہوئے ہیں، کس نے ان کو رہا کیا ہے، یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری سیاسی حقیقت ہے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاض صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بھی کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم سب کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے، اور پارلیمنٹ ان اینی کیس سوورین ہے۔ اگر یہ سوورینٹی کہیں گیو اپ ہوتی ہے تو ہمارے سیاسی جو حکمران ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں غلطی انوالوڈ ہے۔ تو اسی پوائنٹ پہ ہمیں دیجیے اجازت، ہوپ فلی ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کریں گے۔ آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ۔